السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کون سا پارہ کریں گے؟ پارہ نمبر 30 انشاءاللہ۔ اور کون سی آیت کی صورتیں کریں گے؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جو لاسٹ 3 صورتیں ہیں نا، ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں کون بتائے گا؟ باجی، فرسٹ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت ہے۔ جو بندے کی یہ سورۃ الاخلاص فیوریٹ سورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ فیوریٹ بندہ ہو جاتا ہے۔ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اس کو نمازوں میں اور ہر وقت، کہیں آپ کہیں جا رہے ہو، سفر میں اس کو نہ بھولو، تلاوت کر لو، کسی کے گھر گئے ہو اس کی تلاوت کر لو، ٹھیک ہے؟ اس کی تلاوت کرتے رہو۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ یہ بہت خاص صورتیں ہیں، یہ ہماری پروٹیکشن ہے، حفاظت، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بچنا چاہتے ہو نا لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے حسد سے، لوگوں کی تکلیفوں سے، تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے؟ یہ صورتیں پڑھنی ہے صبح اور شام۔ فجر کی نماز پڑھ کے نا ان صورتوں کی آپ نے کتنی دفعہ تلاوت کرنی ہے؟ 3 دفعہ۔ اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے 3 دفعہ۔ اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ نے ان کی تلاوت کرنی ہے 1 دفعہ، ٹھیک ہے؟ زیادہ دفعہ فجر کو اور عصر کو، یعنی صبح اور شام۔ اگر آپ کی فجر کبھی مس ہو گئی ہے تو اٹھو، پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی تو پڑھنی ہے نا ہر نماز کے بعد۔ آیت الکرسی پڑھ کے یہ 3 صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لو۔ پھر جو ہے اس وقت پڑھ لو، مغرب کے بعد، عصر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد مس ہو گئی ہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ دعا کی بات پڑھنی ہے۔ آپ نے عصر 4 فرض پڑھے ہیں نا عصر کے، آیت الکرسی پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کی دعائیں اگر آپ کو کوئی آتی ہیں وہ پڑھ لو، اور پھر یہ 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ لو، پھر دعا کرو۔ یہ جو صورتیں ہیں نا، اس کا بھی ہم کسی دن ترجمہ بھی دیکھیں گے کہ یہ صورتیں حسد سے، حسد کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ آپ کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس یہ ہے، اچھا یہ اتنی اچھی کاریہ بن گئی ہے، نظر لگ جاتی ہے اس سے۔ ہاں، تو اس سے آپ کیا کرو گے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ یہ دیکھو اس میں ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ، آپ سوچو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کس حساب سے بڑے ہیں کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز آ جائے نا، ابھی آپ کے پاس کوئی کار آ جائے مرسیڈیز، تو آپ پھولے سماتے پھرو، یہ میرے پاس کار، یہ والی کار ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس فلاں چیز ہے، فلانا موبائل ہے۔ کون سا موبائل آج کل مہنگا ہے سب سے زیادہ؟ آئی فون 15 ہے۔ تو آپ کہو کہ بس میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس کمال ہو گیا جی، میرے گاڑی آ گئی ہے، ڈرائیور آ گیا، آئی فون آ گئی ہے، بس میں تو کروڑوں سے بہتر ہو گئی ہوں۔ ابھی نہیں حسد کی سمجھ آئی آپ کو؟ حسد کا میں بتاتی ہوں، ابھی جو میں بتا رہی ہوں نا وہ سن لو۔ میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس وقت سوچو گی کہ میرے پاس، میں کتنی مطلب میں مالک ہوگی اتنی چیز کی، میں کتنی مطلب بڑائی محسوس ہوگی نا، فخر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہاں، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چاند، زمین، ستارے، یہ جو ہماری زمین ہے نا ایک سیارہ ہے، اس جیسے کتنے سیارے ہیں دنیا میں، ایک گلیکسی ہے جس کے اندر سیارے ہیں۔ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر یہ کیا ہے؟ ایک گلیکسی ہے، ایک نہیں کتنی گلیکسیاں ہیں، کتنے سیارے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہر چیز۔ اور ہم پوری اس کائنات میں ایک، جسے ہمیں چونٹی لگتی ہے نا پھر رہی چھوٹی سی چونٹی، اس چونٹی سے بھی چھوٹے ہیں ہم، اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ ہاں،
تو اب سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ پناہ مانگو نا سورہ فلق پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو قل اعوذ برب الفلق، میں اس کی پناہ میں آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں۔ تو جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے پھر آپ کو کسی کا حسد، کسی کا نظر کچھ افیکٹ نہیں کرے گی۔ اسی طرح سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس کہو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کے پروردگار، اور لوگ کتنے ہیں اس دنیا میں؟ بہت سارے۔ تو اس وقت آپ نے یہ نہیں بس رٹا لگا کے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں نے پڑھ لیا، مطلب سمجھ کے سوچ کے پھر پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ کہ میں اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں، اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ کب کب پڑھنی ہے یہ تینوں صورتیں؟ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اور تین جو نمازیں ہیں ان کے بعد ایک یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ سنتیں ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہاں، اور ایک اور دفعہ بھی پڑھنی ہے رات کو جب سونے کے لیے لیٹو نا اس وقت ایک ایک دفعہ پڑھ کے یا تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے سر پہ، منہ پہ، جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک آپ نے پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھا تھا 3 دفعہ پڑھو، ہاتھوں پہ پھونک مارو، جسم پہ پھیر لو، پھر 3 دفعہ پڑھو، پھر 3 دفعہ پڑھو، یا اگر 3 دفعہ نہیں پڑھنا تو ایک ایک دفعہ کم از کم ان کو پڑھ کے رات کو سوتے وقت کیا کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات، ٹھیک ہے، اور یہ سورہ ناس، ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ مطلب بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اگر آپ بیمار رہتے ہو نا، طبیعت آپ کی خراب رہتی ہے، تب بھی یہ صورتیں آپ تلاوت کرتے رہو، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ تو کرو، اس کے علاوہ بھی جو ہے کوشش کرو کہ یہ صورتیں آپ تلاوت کر کے اپنے آپ کو دم کرتے رہو۔ وہ میں نے کارڈ دیا تھا نا شفا والا، اس میں بھی یہ لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس سب پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا، قرآن مجید ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ رمضان میں اس سے بھی اچھا سیکھنے کی توفیق دے، بلکہ ہم پورا سال ہی اب اس کو جاری رکھیں گے، تھوڑا تھوڑا ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔